بلندی درجات کے لیے بھی صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ۔ قائد شہید شہداء ملت جعفریہ شہید ذاکر نبی جسے ناشک کیے اور جتنے بھی عزاداری سے شہداء کی راہ کے شہداء ہیں ان سب کی بلندی درجات کے لیے میں گیر کے مرحوم والدین، مرحوم بھائی، مرحوم استاد، مجھ سے پہلے پڑھنے والے حضرات اور میرے بعد جو پڑھیں گے ان سب کی مرحومین کی تربیت ارواح کے لیے، بانیہ ان کے جمیع مرحومین کے لیے اور ان مومنین و مومنات کے لیے جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا لا کل شیء قدیر۔ صلوات پر محمد و اہل بیت محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وروح الألمين للتراب مقدمه الفداء، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمن أدرك زمانه فليتمسك بدينه ولا يجعل للشيطان إليه سبيلا۔ صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری اور محمد علیہ بیت محمد صلوات پڑھ۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور ظاہر ہے یہ پاک پیغمبر کا میلاد پڑھنے کا مہینہ ہے۔ مجھے کسی کے گھر میں پتھر پھینکنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے حاجیوں نے فرمایا لَعَرِفَ النَّاسُ مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاسْتَبَعُونَا، فرمائے تم ہمارے کلام کی خوبیاں بتاتے جو لوگ ہمارے ہوتے جائیں گے۔ میں نے ایک قصیدہ پڑھنا ہے پاک پیغمبر کا اور اس کے بعد تھوڑا سا ذکر امام زمان، چونکہ میری ہر مجلس کوئی سنے نہ سنے، بولے نہ بولے، میں امام زمان کے بارے میں پڑھتا ہوں ہر مجلس، اور آخر میں تھوڑا سا ربیع الاول کا ایک مصائب کا ایک جملہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تھوڑے سے ٹائم میں نے یہ ساری باتیں آپ سے کرنی ہے۔ سب سے پہلے عظمت پیغمبر کے قصیدہ پڑھا مولا کائنات نے،
علی ابن ابی طالب نے نبی کی عظمت کا قصیدہ پڑھا اور یقین جان قبلہ سید محمد یار شاہ صاحب بہت بڑے عالم تھے، وہ جملہ کہتے تھے، وہ کہتے تھے شیعہ تو اتنا خوش نصیب ہے، تو چوک کچہری بنگلہ تو کچہری بازار کس مقام پہ مرضی ہے بیٹھ جا، تو نام لینا شروع کر دے، میرا پہلا امام علی ابن ابی طالب، میرا دوسرا امام حسن مجتبی، تیسرا حسین سید الشہداء، فرماتے ہیں جب 12 کا نام لے گا سر فخر سے بلند ہو جائے گا۔ جس طرح یہ 12 خود بے عیب ہے، ان کا دیا ہوا مذہب بھی بے عیب ہے۔ ہمارا عقیدہ نبوت بہت بلند ہے، شیعہ کا عقیدہ نبوت بہت بلند ہے۔ کتاب کا نام دمت و ثاقب ہے، اس کی پہلی جلد ہے۔ مولا کائنات سے ایک یہودی نے سوال کیا، اس نے کہا یا علی میرے نبی کا نام موسیٰ ہے، میں اپنے نبی موسیٰ کے بارے میں نہیں کہتا، میں کہتا مجھے تنہ بتا عیسیٰ افضل یا مصطفیٰ؟ سرکار نے فرمایا سارے نبی میرے محمد کی رعیت ہے، سارے نبی میرے مصطفیٰ کی، تھوڑے سیر لاؤ میرے گال، سارے نبی میرے مصطفیٰ کی۔ اس گھر کے ذکر میں بولنے کا بھی فائدہ ہے۔ میں نے ایک روایت پڑھی تھی 2-3 سال پہلے جس میں معصوم فرماتا ہے من ذکر فضیلت من فضائل اخی غفر اللہ الذنوب التي اکتسب باللسان، جو زبان ہمارے ذکر میں بولتی ہے زبان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ لہذا انشاءاللہ آپ کی استری خراب نہیں ہوگی بولنے سے کپڑوں کی، یہ ہوگا کہ زبان کے گناہ بخشے جائیں گے۔ مولا یہ فرمائیے کہ عیسیٰ افضل یا مصطفیٰ؟ فرمایا سارے نبی میرے محمد کی رعیت۔ اس نے کہا یار یہ بات انصاف پہ مبنی نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا کیسے؟ اس نے کہا عیسیٰ تیسرے دن بولے جب ماں لے کر آئی نا، لوگوں نے کہا کہ بن شور کے بچہ کہاں سے لے آئی؟ فاشارت نے اشارہ کیا بچے کی طرف۔ قال انی، انہوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، بھلا گہوارے میں بچہ بھی بولتا ہے؟ بھلا گہوارے میں بچہ بھی بولتا ہے؟ امام محمد تقی کی عمر تھی 25 ماہ۔ بندے نے پوچھا امام رضا آپ کے بعد ہمارا وارث کون ہے؟ فرمایا میرا بیٹا محمد تقی وارث ہے۔ اس نے کہا مولا ہمارا 25 مہینے کا بچہ امام ہوتا ہے۔ فرمایا جو خدا 3 دن کے عیسیٰ کو نبی بنا سکتا ہے۔ تو سمجھ آئی کون نہیں ہے؟ نعرہ منع خیر ٹائم بھی نہیں، نہ دیکھا ٹائم بھی کوئی نہیں ہے، ثواب میں ویسے نعرہ لگانے کا بہت بڑا ثواب ہے، لیکن آپ کا موڈ بھی کوئی نہیں اور ٹائم بھی کوئی نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا ہم، انہوں نے کہا کیسا نکلے من کان فی المہد صبیا، بھلا گہوارے میں بچے سے بولے؟ اس یہودی نے کہا قال انی عبداللہ، عیسیٰ بولے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنا کر کتاب دے کر بھیجا۔ اس یہودی نے کہا یا عیسیٰ تیسرے دن بول پڑتے، میں نبی اور کتاب لے کر آیا اور آپ کا نبی 40 سال عمر ہو جاتی ہے۔ غار حراء میں 27 رجب جبریل آ کے کہتے ہیں قرآن پڑھ، نبی کہتے ہیں میں نہیں پڑھ سکتا معاذ اللہ۔ آپ کا محمد غار حراء میں 40 سال عمر مبارک ہے، پہلی آیت نہیں پڑھ سکی اپنی کتاب کی۔ عیسیٰ کہتے ہیں میں پوری کتاب ساتھ لے کر آیا۔ اب آپ بتائیے جو تیسرے دن کی کتاب میرے ساتھ ہے وہ افضل ہے جو 40 سال کے بعد بھی پہلی آیت نہ پڑھ سکے؟ جب یہ سوال کیا کہ سرکار کے چہرے پر جلال ہے، فرمایا تو نے محمد کا پتہ ان سے پوچھا جن نبی کی معرفت ہی نہیں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں تو نے صحیح بندے سے سوال کیا، کن تو اتبع اقبال فصیل اثر امے، فرمایا تو نے صحیح بندے سے سوال کیا، میں ہر جگہ نبی کے ساتھ ایسے ہوتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے۔ میں ہر جگہ مصطفیٰ یا علی علیہ السلام، میں ہر جگہ مصطفیٰ کے ساتھ رہتا تھا۔ سرکار نے فرمایا تو نے صحیح بندے سے پوچھا، اللہ اکبر، تو نے صحیح بندے سے۔ میں حضرت عیسیٰ پر ایک بڑا پیارا سے جملہ کہتا ہوں۔ حضرت یہ کئی لوگ کہتے ہیں یہ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں، ہم 3 شعبان کیوں مناتے ہیں، 13 رجب کیوں مناتے ہیں، یعنی اولیاء الہی کے دن کیوں مناتے ہیں؟ اور اب تو ماشاءاللہ انہوں نے بھی دن منانے شروع کر دیے ہیں۔ وہ ایک دہشت گرد اعلان کیے چکوال میں کہ ہم اگلے سال چیلم کے دن ہم بھی جلوس نکالیں۔ میں نے کہا ویلکم، یہ تم ہی کہہ سکو گے نا جلوس بدعت ہے۔ در سمرے 4 یہ کو سیر اللہ تھوڑا تھوڑا چلو شکر، ہم تو کہتے ہر بندہ اپنے ہادی کا دن منائے،
دن منانا لکھا ہوا قرآن اٹھا کر دے. حضرت عیسیٰ نے دعا مانگی اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ ہم پر آسمان سے ایسا کھانا نازل فرما تکون عیدا لاولنا وآخرنا، جو ہماری بھی عید ہو ہمارے بعد والوں کی بھی عید ہو. میرا بھائی جنت سے کھانا آئے تو قیامت تک عید، اور جب جنت کا مالک آئے تو پھر عید بدعت کیسے؟ سمجھ یا رسول اللہ یا سمجھ آئیے آپ کو آئے؟ اے اللہ آسمان سے ایسا جنتی کھانا بھیج تکون عیدا لاولنا وآخرنا، ہم میں سے پہلے کی عید ہو جائے اور آخری بندے تک سب کی عید ہو. یہ جنت سے کھانا آنے پر اگر صدا عید ہے تو پھر مصطفیٰ کے آنے پر عید نہیں بنتی. سمجھ آئی کو نہیں؟ تھوڑے تھوڑے سرے لاؤ میرے پر. اچھا خدمت میں عرض کروں گا کہ حضرت عیسیٰ تیسرے دن بولتے ہیں اور آپ کے مصطفیٰ 40 سال کے بعد پہلی آیت نہیں پڑھ سکتے. سرکار نے فرمایا آپ میں بتاؤں گا کہ ہمارے گھر کی بات ہے، ہم جانتے ہیں ہمارے گھر میں ہوا کیا. فرمایا میری چچی حضرت آمنہ کا بیان ہے اذا فقا من بطنی فقا ساجدا للہ. دن 12 ربیع الاول کا یا 17 تھا، بیچ میں خالی 5 کا فرق ہے. جب میرا محمد دنیا میں آیا فقا ساجدا للہ، میرے محمد نے سب سے پہلے اللہ کی عظمت کا سجدہ کیا. سب سے پہلے اللہ کی عظمت کا سجدہ کیا. فرمایا جب میرے مصطفیٰ نے سجدے سے سار اٹھایا اذن شفتا تتحرکان، مجھے لگا میرے محمد کے لب ہل رہی ہے. فرمایا میری چچی کا بیان ہے جب میں نے کان لگایا مصطفیٰ کی زبان پر یہ جملے جاری تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں میرے رب کا شریک کوئی نہیں ہے. اور کائنات نے فرمایا آمن محمد نے بتاؤں میرا مصطفیٰ عیسیٰ کا سردار کیسے. فرمایا عیسیٰ تیسرے دن بولتے ہیں، میرا محمد دنیا میں آنے کے فوراً بعد بولتا ہے. پھر فرمایا میٹر کا فرق ہے، جو مصطفیٰ بولے وہ اور ہے، جو عیسیٰ بولے وہ اور ہے. مولا فرق ہے کہ عیسیٰ نے کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ. مصطفیٰ نے کہا میرے رب کا شریک کوئی نہیں ہے. کہا عیسیٰ نے اپنا تعارف کروایا، محمد نے اللہ کی پہچان کر دی. تو سمجھ آئی؟ ایک جملہ بیچ میں چلو میرے بات پڑھنے والے بندہ کو میں وقت سے فائدہ اٹھا کر ایک جملہ بیچ میں پڑھ دوں. یہیں پر ایک قصیدہ مولا کائنات کا حضرت حورہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہے جن کے گھر پاک میں مرد شریف لائی، اور نبی کے حلیمہ سعدیہ کے گھر آنے کی برکت یہ تھی حلیمہ سعدیہ کے سارے بچے علی کے حبدار بن گئے. حضرت حورہ کو آج میں فیاضوں سے ڈراتے ہیں، آج ہمارے ذاکرین کو مجلسوں میں آ کر شہید کر کے میں ڈراتے ہیں. ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. اور بیٹھے ہو ڈر گئے ہو تو سارے ڈر گئے ہو. یار گولی لگی تو میں نے لگ سی جان تو آگی نکلنی پہ یہ کہ کر رہے. حضرت حرہ حلیمہ سے سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ آواز ٹھیک. اور بھائی مسئلہ بڑھے تو میرے نال بڑھے گا تو انو خیر ہے. اچھا حضرت حرہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہے. حلیمہ سعدیہ کی ہمیں ڈراتے ہیں، ساکر شہید کر کے ممبر پر ہمیں ڈراتے ہیں یہ ذکر ختم ہو جائے گا. ایف آئی آر کاٹ کر ڈراتے ہیں یہ ذکر ختم ہو جائے گا. یقین جانا میں بڑا پیارا جملہ پڑھنے لگا ہوں. میں وجود کی گہرائی سے کہہ رہا ہوں، اگر کسی مومن پر مجلس کی وجہ سے ایف آئی آر ہو، اس ایف آئی آر کو کفن میں رکھوا دینا. میاں والی مجلس کی نا ایک مومن کو ایس ایچ او نے کہا مجلس نہیں کروا سکتا. اس نے کہا ذاکر، اس نے کہا ایس ایچ او میں نماز پڑھنے کے لیے تیری اجازت کی محتاج نہیں، تیری اجازت کا محتاج نہیں ہوں. کہا جس طرح نماز عبادت ہے حسین حسین کرنا بھی عبادت ہے. اس نے کہا میں تجھ پر ایف آئی آر کر دوں گا. اس نے کہا تو ایف آئی آر کرے گا نا، یہ ایف آئی آر میری لیے جنت کی ٹکٹ بن جائے گا. اس نے کہا مطلب کیا کیسے ٹکٹ بنے گی؟ اس نے کہا ایف آئی آر رکھواؤں گا کفن میں. جب جناب زہرا شفاعت کرے گی نا گناہگاروں کی، میں حسین کی اماں کے سامنے ایف آئی آر پیش کر دوں گا. ہمیں ڈرایا نہیں جا سکتا، ہمیں دھمکایا نہیں جا سکتا. حجاج جیسا ڈکٹیٹر کہاں پیدا ہو؟
حجاج جانتے ہیں نا، حجاج ابن یوسف خبیث ملعون، جس نے سادات کا پیچھا کرنے کے لیے محمد ابن قاسم ملعون بھیجا تھا سندھ میں، ہے نا ذہن میں ساری بات ہے. اور ہمارے کتابوں محمد بن قاسم کو ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے. وہ سادات کو مارنے آیا تھا ہندوستان میں. گھر سمرے چار یہ کوئی نہیں آ رہا. اچھا جی، خدمت میں عرض کروں گا کہ حجاج کے دربار میں پیش کی کہ حضرت حرہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی حجاج کے دربار میں پاک پیغمبر کی جو ہے وہ رضائی ماں، ان کی بیٹی آئی، حضرت پاک پیغمبر کی رضائی بہن آئی. حجاج نے کہا اس کا جرم کیا ہے؟ کہا یہ علی کو فلاں فلاں خلیفہ رسول سے فلاں فلاں صحابی رسول سے افضل مانتی ہے، 3 صحابہ کرام سے افضل مانتی ہے، اس لیے اس کی میں سزائے موت کا اعلان کرتا ہوں. جو جج تھا نا اس دور کا چیف جسٹس، اس نے کہا میں نے سموٹا لیا اس کی موت کا اعلان کرتا ہوں. سزائے موت اتنی بڑی گستاخی ہے. 3 صحابہ کرام سے علی بن ابی طالب کو افضل جانتی ہے. حجاج نے کہا کہ حرہ تو مانتی ہے، اس نے کہا جی نہیں میں تو اس کا انکار کرتی ہوں، بالکل جھوٹ ہے، غلط ہے. اس نے کہا کہ میں علی کا کسی صحابی سے مقابلہ ہی نہیں کرتی، پڑھنا ہی میں آپ ہے تو سمجھنا ہی میں آپ ہے، میں علی کا کسی صحابی سے مقابلہ نہیں کرتی. کہا پھر تو کرتی کیا ہے؟ کہا میں علی کا نبیوں سے مقابلہ کرتی ہوں، اور میں بعد از مصطفیٰ علی کو ہر نبی سے افضل جانتی ہوں. ہر نبی سے افضل، فضائل کا آخری جملہ، ہر نبی سے افضل، امام زمانت و حدیثیں پڑھنی ہے، ہر نبی سے افضل جانتی ہوں بعد از پیغمبر. اس نے کہا کہ حرہ اگر تو دلیل سے ثابت، قرآن سے ثابت نہ کر سکی سزائے موت، اور اگر قرآن سے ثابت کر لیا اپنا دعویٰ پھر انعام ملے گا. اس نے کہا میں تیرے نام پہ لعنت بھیجتی ہوں، مجھے علی کے فضائل پڑھنے کا موقع مل رہا. حجاج نے کہا میں نبی کا نام لوں گا تو قرآن سے ثابت کرے گی علی اس سے افضل ہے، میں سارا نہیں پڑھنا. حضرت عیسیٰ کی بات آئی، حضرت عیسیٰ کی بات. اس نے کہا مجھے یہ بتا عیسیٰ سے کیا افضل مانتی ہے؟ جواب، کہا عیسیٰ کو اللہ قیامت کے دن کھڑا کرے گا، قرآن کی آیت ہے، قوم کے سامنے انت قلت للناس ان اتخذونی و امی الہین من دون اللہ. عیسیٰ نے تو نے کہا تھا لوگوں کو مجھے اور میری ماں کو بھی خدا کے ساتھ معبود اور رب مان لو، تو نے کہا تھا. عیسیٰ کہ یا اللہ اگر میں نے کہا ہوتا تجھے پتا ہوتا، میرا مالک مجھے جو حق ہی نہیں ہے وہ کیوں کہوں وہ بات. اب عیسیٰ کو بھی پتا ہے کہ عیسیٰ نے کوئی نہیں کہا، اللہ بھی جانتا ہے عیسیٰ نے کوئی نہیں کہا. حضرت حرہ نے کہا پھر مجھے یہ بتا اللہ عیسیٰ کو کھڑا کیوں کرے گا قوم کے سامنے؟ اللہ کھڑا کیوں کرے گا قوم کے سامنے؟ حضرت حرہ نے کہا اس کی وجہ یہ ہے، لوگ عیسیٰ کو خدا کہتے تھے، عیسیٰ خود حکمت جانتے ہیں، انہوں نے کبھی سزا نہیں دی، اس لیے اللہ کھڑا کرے گا. عیسیٰ تو نے کہا تھا، لیکن کہا میرے علی عیسیٰ سے اس لیے افضل ہے. لوگ علی کو خدا کہتے تھے، علی زندہ جلا دیتے تھے. کہا عیسیٰ کو لوگ خدا کہتے تھے، عیسیٰ سزا نہیں دیتے تھے، لیکن میرا علی عیسیٰ سے اس لیے افضل، علی نے اپنے ذاتی دشمن کو چھیڑا کبھی نہیں، اللہ کے دشمن کو چھوڑا کبھی. پتہ کو نہیں پہنچا. میں ایک جملہ اور پڑھ لوں، بڑا پیارا جملہ، بہت پیارا جملہ. لیکن آپ تھوڑا سا ٹھنڈا مجمع ہے، لیکن 2 سال پہلے والا مجمع ذرا مختلف تھا، پتہ نہیں کدھر سے آیا تھا، اور مجمع تھا. لیکن اب ظاہر سارے دن تھک گیا ہوگی سن کر بھی، تو شاید تھوڑی یعنی ظاہر تھکاوٹ ہوتی ہے. لیکن میں ایک جملہ بالکل کمال سے جملہ، ایک سوال پڑھے محمد علیہ بیت محمد کی دعوت. یہ آپ کے سامنے قصیدہ پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، جب آپ لنگر کھا کر سوتے ہیں تو قصیدہ پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن مولا سجاد نے قصیدہ پڑھا علی کے دشمنوں کے سامنے. اموی مسجد میں خطبہ کمال خطبہ تھا، کمال خطبہ. مجمع وہ تھا جو کہتے تھے علی کافر ہے. شام کو مجمع کہتا تھا مولا کائنات معاذ اللہ غیر مسلم علی نماز نہیں پڑھتے تھے. یہ شام کے لوگوں کو درس دیا گیا پتہ ہے. لیکن کائنات کے امیر کا پوتا خطبہ کیا پڑھ رہا تھا؟ اللہ اکبر. علم لو من ضرب بین اسکدے رسول اللہ بالسیفین فتانا بالرمحین. میں 2 تلواروں اور 2 نیزوں کے ساتھ نبی کی مدد کرنے والے کا بیٹا. علم من باغ البیتین
بیٹا ان اپنا من صلی القبلتین، میں دو قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے کا بیٹا، ان اپنا من قاتل ببدر وحنین، میں بدر و حنین میں اسلام کی فتح کے جھنڈے گاڑنے والے کا بیٹا، الامر من لم یکفر باللہ طرفتین، اس علی کا بیٹا جو ایک لمحے کے لیے بھی کافر نہ تھا۔ یا علی یا علی یا علی مدد ہے، میں اس علی کا بیٹا جو ایک لمحے کے لیے بھی کافر نہ تھا۔ اور اگر تو حد ہی کر دی سید الصالحین میں، فرمایا نہ بنو من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ، فرماتا ایمان اور اسلام کے ٹھیکیداروں، مولا سجاد تمہیں اپنے بابا کا تعارف بھی کرواتا ہے، تمہارے بزرگوں کا تعارف بھی کرواتا ہے کہ میں اس علی کا بیٹا جس نے تمہارے بزرگوں کی ناک پر تلوار رکھی، جو جو اللہ کو مانتا گیا علی اسے چھوڑتا ہے۔ اور فرمایا آپ نے یا علی میری فضائل اتنا کافی، سرکار نے فرمایا مصطفیٰ دنیا میں آنے کے فوراً بعد بولے اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا، میں اللہ کا بندہ، لیکن محمد مصطفیٰ نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میرے رب کا شریک کوئی نہیں، جو اپنا تعارف کروائے وہ عیسیٰ ہے، جو رب کی پہچان کروائے وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ نعت میں نے پڑھ لی، اب میں امام زمان پہ دو جملے پڑھنے لگا ہوں پاک پیغمبر کی زبان سے، اور میری ڈیمانڈ ہے آپ سے، آپ ہر پڑھنے والے کو جو بھی عالم دین آپ کے پاس آتا ہے، پہلی بات ہے کہ اپنی مجلس میں ایک آپ 10 ذاکر بھائی رکھیں، لیکن ایک عالم ضرور رکھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کھانے کا ذائقہ جو ہوتا ہے نا روٹی کا، وہ نمک سے ہوتا ہے، آٹے نمک نہ روٹی کا سواد کوئی نہیں ہوتا جی۔ تو گل ایک اور یہ مجلس کا وہ بات کون سی، وہ بات سنی کہ وہ بات کیا، پاک پیغمبر صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھ کر فرماتے ہیں السلام علی اخوانی، فرماتے میرا سلام ہو میرے بھائیوں پر۔ صحابہ کرام نے کہا نا اخوانو، یہ اپنی ہمیں، یہ ہمیں بھائی کیا آپ کے، فرمانے گا تم اصحابی تم میرے ساتھی ہو۔ سب بہار میں لکھا ہے صحابہ کرام نے کہا اللہ کا نبی اگر ہم بھائی نہیں ہیں صحابی ہیں تو یہ پھر بھائی کون ہے جن پر سلام بھیجا؟ سرکار نے فرمایا جانتے ہو میرے صحابہ میرا بھائی بننا آسان کام نہیں ہے، یاد ہے نا کہ مواخات حضرت نے خصلتیں دیکھ کر کسی کو کسی کا بھائی بنایا، کسی کو کسی کا بھائی بنایا، آخر میں ایک نبی بچ گئے، علی بچ گئے۔ مولا کائنات فرمایا یا رسول اللہ آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، فرمایا علی جو جس جیسا تھا اس کا بھائی بنا دیا تو مجھے جیسا، اور فرمایا مولا کائنات نبی کا بھائی بننا آسان کام نہیں ہے۔ اس صحابہ کرام کتنی بڑی محفل میں سے خالی علی ابن ابی طالب تھے، تیرے نبی نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یا علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ یہ میرٹ ہے موت پاک پیغمبر کا بھائی بننا۔ نبی نے فرمایا میرا سلام میرے بھائیوں پر، ختم کر بات کو۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اگر ہم بھائی نہیں ہیں صابر یہ بھائی کون ہے؟ سرکار نے فرمایا وہ آخر زمان کے لوگ جو میرے 12ویں پر عقیدہ رکھیں گے۔ اور یہ عقیدہ رکھنا آسان کام نہیں ہے، امام زمان پر عقیدہ رکھنا آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے۔ تیرے چوسی لالی ولایت نے فرمایا جس کا غیبت میں دل مطمئن ہوگا نا ہمارا وارث ہے۔ فرمایا حضرت حمزہ 1000 بار احد میں شہید ہو کر جتنا ثواب پاتے ہیں وہ خالی مادی پر عقیدہ رکھنے کا ثواب ہے۔ یہ آسان مشکل ہے، آسان کام نہیں ہے، ایک غائب امام پہ ایمان رکھنا آسان کام نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی اس نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ آخر زمان میں گجران مٹیڑا کے لوگ اور وہ آپ کو جڈگی شریف کے لوگ جو ہیں وہ آپ کے بھائی اور ہم صحابی، ہم ان میں فرق کیا ہے؟ فرمایا ان میں ایک ایسی بات ہے جو تم میں نہیں ہے۔ ذرا گل چھوڑو کیڑی گل؟ سرکار نے فرمایا تم مجھ پر ایمان لائے لیکن پہلے میرے ہاتھوں پر سنگریزوں نے کلمہ پڑھا، پہلے زمین کا سینہ گیر کا درخت میری رسالت کا گواہ بنا،
پہلے انگلی کے اشارے سے میں نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. فرمایا کبھی میں نے مردہ ٹھوکر مار کے حکم خدا سے جگا دیا. فرمایا میرے 4444 معجزے دیکھ کر مجھ پر ایمان لانا اور ہے، لیکن زمانے کے امام کو دیکھے بغیر ایمان لانا اور ہے. اچھا مجھے میں نے جملہ کہا تھا نا کہ 10 ذاکر بھائی بلائیے، ایک عالم ضرور بلاؤ اور اس عالم کے ذمے لگاؤ وہ امام زمانہ پر پڑھے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس لیے عرض کر رہا ہوں. صحابہ کرام نے فرمایا، عرض کہ یا رسول اللہ جب وہ امام کو نہیں دیکھیں گے، امام کا معجزہ نہیں دیکھیں گے، ایمان کدھر سے آئے گا؟ ایمان کدھر سے جاگنا؟ فرمایا ایمان من السواد الی البیاض، فرمایا کاغذ کی سیاہی دیکھ کر ایمان لے آئیں گے. یعنی امام زمان پر کتابیں لکھی جائیں گی، علماء کتابیں پڑھ کر سنائیں گے، کتاب میں لکھی ہوئی بات سن کر وہ مہدی پر دل پکا کر لے گئے. اچھا ذاکر صاحب آگے، میرے محترم بھائی آگے، میں بس آخری حدیث پڑھ کر کچھ چھٹی دے دوں. آخری حدیث، توجہ. امام باقر علیہ السلام سے پوچھے کہ مولا آپ کے باروے کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے، آپ کے باروے کے وجود آپ کے باروے کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے سب سے مضبوط، توجہ خیر کوئی نہیں، خیر میرے بڑے نقصان ہو گئے، میڈیکل کوئی نہیں. آپ کے باروے کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے سب سے مضبوط دلیل کیا ہے؟ ہم منوا سکیں لوگوں کے ہر دور میں ایک معصوم امام کا ہونا ضروری ہے. سب سے مضبوط اور خود مطمئن ہو. ہمارے سے سرکار نے فرمایا سرکار نے خاصموہم بسورۃ القدر، فرمایا جو ہر دور میں ایک معصوم امام کا وجود نہ مانے اس کے سامنے سورہ انا انزلنا کو دلیل بناؤ. فَإِنَّا سَيَّدَةُ دِينِكُمْ، یہ عام صورت نہیں ہے، قرآن کی فرمائشیوں تمہارے دین کی سردار ہے، تمہارے دین کی سردار ہے. وَغَایَةُ عِلْمِنَا، اور ہم آل محمد کے نزدیک ہر دور میں ایک امام کے ہونے پر سب سے مضبوط اور آخری دلیل ہے. مولا کیا مطلب؟ گجرال کی محمد سورہ قدر پڑھ کر کیسے مطمئن ہو کہ ہمارا وارث ہے؟ سنیے گا، فرمایا کی آخری آیتیں پڑھو. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربک من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. شب قدر جب آتی ہے نا تو روح الامین اور ملائکہ زمین پر اترتے ہیں، اترے نہیں مسلسل اترتے ہیں. سرکار نے فرمایا جب تک ہمارا نانا دنیا میں تھا شب قدر آتی تھی، ملائکہ ہمارے نانا پر آتے تھے. ہمارا نانا دنیا سے تشریف لے گیا، پھر بھی ہر سال شب قدر آتی ہے، ملائکہ زمین پر اترتے ہیں. فرمایا ملائکہ کا زمین پر اترنا بتاتا ہے کہ حجت خدا موجود ہے. دل مطمئن ہو. فرمایا کتاب پڑھ کر دل مطمئن ہوگا. آخر زمان کے لوگوں کا امام موجود ہے. آخر ستر ممبر اپنے بھائی کے حوالے. یا رسول اللہ آپ کی شیعہ سنی آنکھیں کی سننا چاہتے ہیں، ہم آپ کے مہدی کے ظہور کی تیاری کیسے کریں؟ جو سمجھدار ذاکر ہوتے ہیں ٹیپ کا مصر آخر میں پڑھتا ہے، میں ٹیپ کا مصر پڑھنے لگا ہوں. سرکار نے فرمایا جو میرے مہدی کا سپاہی بننا چاہتا ہے، گجرال ڈگے کا مومن کٹیڑا کا، وہ 2 کام کرے گا تو میرے بیٹے کا سپاہی بن جائے گا. ذرا 2 کام سنو میں چھٹی دے دا. فرمایا من ادرک کا زمانہ، جو ہمارے 12ویں کا زمانہ پا لے اس نے 2 کام کرنے. فلیتمسک بدین، دین کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. مضبوطی کی دیکھو یہ مضبوطی سے پکڑنا نہیں ہے، یہ پکڑنا چھوڑنا نہ، یہ مضبوطی سے پکڑنا. میں چلا جاؤں اور زہیب صاحب کا مائک کے اپنے ساتھ لے جاؤں، یہ تمسک اس مائک کے ساتھ. فرمایا دین کے ساتھ تمسک ہے. دین خالی فرش اعضاء پر تیرے پاس نہ ہو، امام بارگاہ سے باہر نکل کر بھی دین تیرے ہاتھ میں ہو. خالی مصلی عبادت پر دین تیرے پاس نہ ہو، مسجد سے باہر نکل کر بھی دین تیرے پاس ہو. مولا کیسے؟ فرمایا بھی 2 بجے 8 دن تو میرے حسین کی ماتمی تھی، عزادار تھی، مصاحب خان تھی، گریا کرتے تھے میرے بیٹے حسین کا. یہ ضمانت نہیں ہے تمہارا دین پکے دین کا پتہ چلے گا 8 ربیع الاول کے بعد. اب پتہ چلے گا جب تیرے بچے کی شادی کا موسم آئے گا، پھر پتہ چلے گا دین جو محرم میں پکڑا تھا پکا تھا یا عارضی تھا.
مولا کیسے پتا چلے گا؟ فرمایا اگر تیرے بیٹے کی شادی پر دعائے قبائل پڑھی جاتی ہے، حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے، 14 کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، اللہ اکبر دعائے توسل پڑھی جاتی ہے، یہ آل محمد کا ذکر بتائے گا۔ جو دین پکڑا تھا وہ پکا تھا، لیکن اگر بیٹے کی شادی پر ڈیک بھی چل جاتے ہیں، عورتیں مرد مکس ہو جاتے ہیں، حرام کا تیرے بچے کی شادی میں ہونا بتاتا ہے۔ جو دین محرم میں پکڑا تھا ربیع الاول میں چھوڑ دیا۔ دین مضبوط ہے۔ میں منبر پہ کھڑا ہوں، میں اس وقت دیندار ہوں، لیکن میرے دین کے پکے ہونے کا پتہ چلے گا جب میں گاڑی میں اکیلا پچھلی سیٹ پر بیٹھوں گا۔ اگر میں موبائل پر گندگی دیکھتا ہوں، اس مطلب ہے وہ جو منبر پر دین تھا وہ عارضی تھا، پچھلی سیٹ پر آ کر دین ہاتھ سے نکل گیا۔ فرمایا جو دین کو مضبوطی سے پکڑے گا وہ میرے بیٹے کا سپاہی بنے گا۔ آخری سطر منبر بھائی کے عملے فرمایا وَلَا يَجَلِّ الشَّيْطَانِ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اگر میرے باربے کا سپاہی بننا چاہتا ہے، فرمایا گجرات ڈنگے شریف کو ٹھیڑا کا ہر مومن، چکری والے ٹھڈیال والا ہر مومن جانتا ہے کہ تیرے اندر شیطان داخل کہاں سے ہوتا ہے۔ کسی کی آنکھ کمزور ہے، شیطان آنکھ سے داخل ہوتا ہے۔ وہ جو گندی ویڈیو دیکھتے ہیں موبائلوں میں، وہ جو فیس بک پر گندگی دیکھتے ہیں، وہ جو گلیوں میں نکلتے لوگوں کی ماؤں بہن کو اتارتے رہتے ہیں، یہ